دنیا کا سب سے محفوظ سمجھے جانے والا ایئرپورٹ اسرائیل کا بین گریون اب حملوں کی زد میں آ چکا ہے۔ غزہ میں بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں اور امریکہ میں تعلیمی ادارے بھی دباؤ میں ہیں۔ کیا دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ حال ہی میں یمن کے حوثی گروپ نے اسرائیل کے سب سے بڑے ایئرپورٹ بین گریون پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ یہ حملہ نہ صرف خطرناک تھا بلکہ ایک واضح پیغام بھی تھا کہ اب کوئی محفوظ نہیں۔ اسرائیلی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ میزائل ایئرپورٹ کے قریب گرا، جس سے سڑک اور گاڑیاں تباہ ہوئیں اور کم از کم 8 افراد زخمی ہوئے۔ اس حملے کے فوراً بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک سخت بیان دیا: ہم حوثیوں کے پیچھے ان کے ایرانی سرپرستوں کو بھی جواب دیں گے، وقت اور جگہ ہم خود طے کریں گے۔ امریکہ اور یورپ کے کئی بڑی ایئر لائنوں نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں بند کر دی ہیں، جس سے سفری بحران پیدا ہو گیا۔ حوثی گروپ کے ترجمان یحییٰ سرئی نے اعلان کیا: اب بین گریون محفوظ نہیں رہا، بین الاقوامی ایئر لائنیں یہاں پرواز نہ کریں۔ اسرائیل صرف محاصرہ نہیں کر رہا، وہ غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کی تیاری کر چکا ہے۔ نیتن یاہو نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا: ہم نئے فوجی آپریشن شروع کر رہے ہیں جو پہلے سے زیادہ شدید ہوں گے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ غزہ میں فوج کتنی دیر رہے گی یا وہاں کے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ایک جملہ سب کچھ واضح کر دیتا ہے: اس بار ہماری فوج واپس نہیں آئے گی، حالات مختلف ہوں گے۔ یہ بیان بتاتا ہے کہ اصل مقصد فلسطینیوں کو ان کی زمین سے زبردستی نکالنا ہے۔ اس وقت غزہ کے حالات یہ ہیں کہ خوراک ناپید ہو چکی ہے، 3 لاکھ بچے بھوکے ہیں، 3500 سے زیادہ نامولود بچوں کی دودھ اور دوا نہیں مل رہی۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ نسل کشی ہے۔ ہم سوال اٹھاتے ہیں: کیا غزہ کے 22 لاکھ مسلمانوں کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اپنی زمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل نے غزہ پر نئی بمباری کا حکم دے دیا ہے، ہزاروں نئے فوجی طلب کر لیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی شہید، جن میں 3 بچے شامل ہیں۔ ایک چھوٹی بچی بھوک سے جاں بحق۔ بھوک سے اموات کی تعداد 57 ہو گئی ہے۔ اس وقت غزہ میں 9000 سے زیادہ بچے شدید غذائی قلت کا شکار۔ غزہ میں 2 ماہ سے کوئی امداد نہیں پہنچی۔ امدادی جہاز پر سمندر میں بمباری کی گئی۔ یہ صرف محاصرہ نہیں، یہ کھلم کھلا نسل کشی ہے۔ امریکی میڈیا کہتا ہے: ہم امداد دیں گے مگر حماس کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے، یعنی مدد بھی مشروط ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ نے یمن پر بھی نئی فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ دنیا کو یاد دلایا جائے: غزہ کے بچے صرف فلسطینی نہیں، وہ پوری امت کے بچے ہیں۔ امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کے اربوں ڈالر کی فنڈنگ روک دی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ طلباء نے اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے: یا تو اسرائیل کے خلاف مظاہرے بند کرو یا فنڈنگ بند ہوگی۔ کیا تعلیمی آزادی صرف تب تک ہے جب تک اسرائیل پر تنقید نہ ہو؟ یہ قدم دراصل طلباء کی آواز دبانے کی کوشش ہے، لیکن نوجوان نسل اب بیدار ہو چکی ہے، یہ آواز روکی نہیں جا سکتی۔ یہ سب حقائق آپ تک لانا آسان نہیں، لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سچ سامنے آئے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔